يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. یا أيها الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کلو کھاؤ، مما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک پکی بات ہے، سچی بات ہے، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے لوگوں کو، تمام لوگوں کو خطاب فرمایا مطلقاً۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں مختلف انداز سے خطاب فرماتے ہیں، کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کبھی فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یا ایھا الناس، ہاں تو یہاں مطلقاً تمام لوگوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض۔ تو دیکھیں حکم کیا ہے؟ کلو، کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ زمین میں۔ تو جب یہ حکم آیا کلو مما فی الارض، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، تو سب کا سب درست اور جائز ہو، لیکن آگے پھر قید لگا دی، شرط لگا دی، حلالا طیبا، حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو۔ اب زمین میں یہاں یہ اللہ نے بیان فرما کر حلالا طیبا بیان فرما کر یہ بتا دیا کہ زمین میں جہاں حلال چیزیں ہیں وہاں حرام چیزیں بھی موجود ہوں، جہاں پاکیزہ چیزیں ہیں وہاں گندی چیزیں بھی موجود ہوں گے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے اور بری چیز بھی ہے، پاک چیز بھی ہے، اچھی چیز بھی ہے، خبیث چیز بھی ہے، بری چیز، گندی چیز بھی، لذیذ چیز بھی ہے، ذائقے دار چیز بھی موجود ہے، اور ایسی چیز بھی ہے جو بدبودار ہے، بد ذائقہ ہے، جس کا ذائقہ نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کھاؤ حلالا طیبا، جو حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی۔ مفسرین نے اس کی مختلف تشریح کی ہے، فرمایا کہ یہاں حلال سے مراد یہ ہے اللہ نے جن کو حلال فرمایا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے جن چیزوں کو حلال فرمایا ہے وہ تمام چیز، اور پاکیزہ وہ چیز ہے جو اپنی ذات کے لحاظ سے لذیذ اور ذائقے دار ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مثلا بکری کا گوشت ہے، بکری حلال بھی ہے اور اس کا گوشت بھی آپ دیکھیں لذیذ ہے، لذت والا۔ اس کے برعکس آپ خنزیر کو دیکھیں تو خنزیر حرام ہے، اور اسی طرح جو بقیہ جانور ہیں، کتا ہو گیا، گدھا ہو گیا، یا اس طرح کے باقی جانور، تو ان کو دیکھیں کہ ان جہاں یہ اپنی ذات کے لحاظ سے گندے ہیں، غلیظ ہیں، وہیں اللہ نے بھی ان کو حرام قرار دیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ مثلا یعنی کہ حلال جانوروں کا گوشت آپ دیکھیں اور حرام جانوروں کا گوشت، دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ اللہ رب العزت نے حلال، اور پھر یہ سب سے بڑی چیز، آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں، دیکھیں جو جانور حلال ہے تو ان کا کھانا پینا بھی حلال ہے۔ آپ دیکھیں بکری ہے یا کوئی بڑا جانور گائے بھینس ہے تو یہ ہمیشہ حلال غذا استعمال کریں گے، خوراک استعمال کریں گے، حرام خوراک استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے برعکس آپ کتے کو دیکھیں، گدھے کو دیکھیں، یا خنزیر یا ایسے جانور، تو وہ حرام چیز کا استعمال کرتے ہیں، اور ہمیشہ ایسی جگہوں پر وہ پائے جائیں گے جو حرام ہوں، جو گندی جگہیں ہوں گی ان جگہوں پر وہ پائے جائیں۔ یہ تو کھانے پینے کے، اس کے علاوہ بھی بقیہ معاملات میں، تمام معاملات میں، زندگی کے تمام معاملات میں حلال چیز کو استعمال کریں، حرام چیز کو استعمال نہ کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ جس وقت برے صغیر میں پاک و ہند
پاکستان اور بھارت دونوں اکٹھے ملک تھے۔ ایک مسافر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مسافر ایک گاؤں میں ٹھہرا، عصر کے وقت آیا، عصر کی نماز پڑھی اور بیٹھ گیا، پھر مغرب کی نماز پڑھی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مسجد میں مسافر آیا ہوا ہے۔ تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ عزت و احترام بھی کرتے تھے، مہمان نواز بھی بڑے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے اور بیٹھا ہے تو ایک آدمی پہنچا ان کے پاس، کھانا لے کر کے چلے، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، کھانا کھائیں گے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو مسجد میں بیٹھے تھے، اللہ کی یاد میں مشغول تھے کہ اس مسافر کو جب یہ کہا کہ جی آپ کے لیے کھانا لائے ہیں، تو مسافر نے کہا معاف کریں، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ جو آدمی کھانا لے کر گیا تھا اس نے بڑی کوشش کی کہ مسافر کھانا کھا لے، لیکن نہیں، مسافر نے کہا کہ نہیں، میں ایسے کھانا نہیں کھا سکتا۔ کہا کہ جی ہم تو مہمان نواز ہیں، ہماری بستی ہے، آپ ہماری بستی میں تشریف لائے ہیں تو آپ کھانا کھائیں، نہیں تو یہ تو ہمارے لیے بہت ہی بری چیز ہوگی اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو، اور ہم اس طرح یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی مسافر ہمارے پاس آئے اور وہ ہمارے ساتھ کھانا نہ کھائے۔ تو اس مسافر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو پھر ایسا کر لیں، مجھے کچھ اس کے بارے میں بتا دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جس کا کھانا کھا رہا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام۔ اللہ رب العزت نے میرے لیے کھانا حلال فرمایا ہے کہ حرام؟ اس نے جی بتائیں۔ تو اس مسافر نے اس سے پوچھ لیا کہ جی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس مقامی شخص نے بتایا کہ جی میں مطلب یہ ہے کہ فلاں کام کرتا ہوں، اس طرح میری دکان ہے اور میں مطلب یعنی منڈی میں آرتی کا کام کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، لوگ آتے ہیں، بڑا بیوپار ہوں، اور اس کا وہم نہ کیجیے، میں تو حلال کماتا ہوں، حرام نہیں کرتا۔ مسافر نے پوچھا چلے ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی تجارت کے کسی مرحلے میں سود کا لینا دینا بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس مسلمان نے جواب دیا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم سود نہیں لیتے، لیکن میں اپنی ذات میں تو سود نہیں لیتا، لیکن کئی مواقع ایسے آ جاتے ہیں جہاں ہم منڈی سے قرض لیتے ہیں یا اس طرح کبھی اپنا مال چھپانے کے لیے یا مال میں ہیر پھیر کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے سود وصول کر لیتے ہیں، کچھ عوض لے لیتے ہیں۔ فرمایا یہی تو سود، اور جس کھانے میں سود کی آمیزش ہو، مطلب یعنی حرام کی آمیزش ہو، تو وہ کھانا حلال نہیں ہو سکتا۔ آپ تو قانون کے لحاظ سے مجبور ہے لے رہے ہیں، لیکن میں تو مجبور نہیں ہوں، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کی تو وہ مقامی جو مسلمان تھا وہ چلا گیا، اس نے کہا کہ اب میں کیا کہہ سکتا، اور اپنے آپ میں شرمندہ بھی ہو کہ میں ایک مسافر کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ واپس آئے، آپ نے ایک ہمسائے کے پاس پہنچا اور اس کو کہا کہ ایک مسجد میں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو کھانا کھلائیں۔ تو یہ شخص پہنچے، یہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، جا کر فوراً ہی اپنا تعارف کروایا اور فرمایا کہ جی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مجھے اپنی تنخواہ بھی ملتی ہے، تھوڑا بہت میرا کام اوپر سے بھی آ جاتا ہے، تھوڑی بہت رزق مل جاتا ہے، تو ماشاءاللہ میں حلال کام کرتا ہوں، اپنی محنت کا کام کرتا ہوں، حرام کام تو میں حلال کا کام کرتا ہوں، حرام کا کام تو نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ مطلب میں اپنی تنخواہ بھی لیتا ہوں اور تھوڑا بہت مجھے اوپر سے بھی آ جاتے ہیں۔ فرمایا اچھا اور آپ کے بچے؟ کہتے ہیں میرا بچہ جو ہے وہ مطلب وکیل کی پریکٹس کر رہا ہے، وہاں ہوتا ہے، اور اس کی بھی تنخواہ ہے، کچھ تھوڑی بہت لیں گے، 2-4 روپے اوپر سے بھی ہے۔ تو کہا کہ یہی اوپر سے جو آتے ہیں یہی تو غلط ہے، کہتے ہیں آپ کھانا لے جائیں، میں آپ کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو پہلا شخص وہاں پہلے سے موجود تھا، اس نے جب پوچھا کہ یہ بھی واپس آ گیا ہے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، کہ کسی ملازم کو نہ بھیجیں آپ،
اب ایسے شخص کو بھیجیں جو اپنا کام کرتا ہو، اپنی زندگی گزارتا ہو، کسان کو بھیجیں، ذمہ دار کو بھیجیں جو اپنی کھیتی اور فصل بو۔ تو ایک ذمہ دار کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ یار اس طرح بات ہے اور ہمارا کھانا نہیں کھاتا، آپ کھانا لے جائیں، شاید آپ کا کھانا کھائے۔ تو وہ ذمہ دار چلا گیا، کہتا ہے کہ جی میں ذمہ دار ہوں، میری اپنی زمینیں ہیں، تو میرا کھانا آپ کے لیے حلال ہے، آپ کھا سکتے۔ کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو اچھا آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ کھانا تو لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا ہے؟ ہاں جی، بہنوں کو تو میں حصہ نہیں دے سکا۔ کہتے ہیں پھر آپ کا تو آدھے سے زیادہ مال حرام کا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا؟ اسی طرح مس بستی کے اکثر لوگ مختلف لحاظ سے اس شخص کے پاس پہنچے اور ہر ایک اس طرح اپنا منہ لے کر واپس آ گیا۔ اس بزرگ نے کسی کا کھانا نہیں کھایا، ہر ایک کے اندر گئے۔ جب 10-20 لوگ اس طرح پہنچے تو اب تو پوری بستی میں 1000 گھر تھے بستی، تو سب کے سب اب آگے جانے کے لیے ڈر رہے ہیں، اور ہر ایک کی زبان پر اپنی برائیاں، اپنے گناہ خود بخود جاری ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے یار آپ جاؤ، آپ چلے جاؤ، آپ تو اللہ والے ہو، نہیں میں تو فلاں گناہ کرتا ہوں، فلاں گناہ۔ اب ہر ایک کا گناہ اس کی زبان پر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ بستی میں دیکھیں کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں مل سکا جو اس مسافر کو حلال کا کھانا کھلا سکے۔ ہر ایک اپنے لحاظ سے، اپنے کام کے لحاظ سے، اپنے معاملات کے لحاظ سے، اپنے کاروبار کے لحاظ سے، اپنی تجارت کے لحاظ سے کسی نہ کسی طرح حرام کام میں مشتمل ہے، حرام کام کر رہا ہے، جس سے وہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، گھر والوں کو حرام کا مال کھلا۔ اور یہ آج سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ پورے بستی میں یہ بات آگے کہ ایک مسافر ہے، بس مسجد میں آیا ہوا ہے، لیکن کوئی اس کے پاس کھانا لے کر نہیں جاتا۔ مغرب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، رات 10-11 بجے، لیکن یہ تھا کہ اس وقت احساس تھا لوگوں کے اندر۔ تو اب بعض لوگ تو وہ تھے جو اپنے گناہوں میں غرق تھے اور شرمندہ تھے کہ اللہ سے معافی اور توبہ استغفار کر رہے، اور بعض لوگ وہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم، مطلب یہ ہے کہ ہم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس مسافر کو کھانا کھلائے۔ آخر تو ایک آدمی پھر کھڑا ہوا، کہا کہ میں اپنی بہنوں کو ابھی حصہ دیتا ہوں، اور اس طرح زمین کا حصہ ان کو اسی وقت ان کے نام کر دیا کہ اپنی بہنوں کو بلایا اور اسی وقت ان کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دے دیا کہ بہنا یہ تمہارا حصہ بنتا تھا، یہ تمہارا، یہ تمہارا۔ اسی طرح ہر ایک نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور پھر ایک آدمی اس کے پاس کھانا لے کر گیا، ساری جماعت اکٹھے، اور انہوں نے جا کر کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اب اللہ کے واسطے ہم سے کھانا لے لیں اور کھانا کھا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے کہ ہمارا ایک مہمان آیا تھا، مسافر آیا تھا، آپ نے اس کو کھانا نہیں کھایا۔ ہم اپنے گناہوں سے، اپنے معاملات سے توبہ و تائب ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، آئندہ ہم میں سے کوئی ایسا گناہ نہیں کرے گا جس سے ہماری آمدن میں حرام شامل۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی رشوت خور تھا تو وہ رشوت سے توبہ کر رہا تھا، کوئی سود خور تھا تو وہ سود سے توبہ کر رہا تھا، کوئی معاملات میں ناپ تول میں کمی کرتا تھا تو وہ اس سے توبہ استغفار کر۔ ہر ایک نے، پوری کی پوری بستی نے توبہ استغفار کر۔ اب اس مسافر نے کھانا کھایا، چند لقمے کھائے اور رات کو سو گیا، لوگوں کو رخصت، کیونکہ چند لوگ آئے تھے تو
صبح کے وقت بستی والے سب جتنے دور دور تک بستی کی پوری بستی میں جب یہ بات پہنچی تو صبح لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم جائیں اس اللہ والے کے پاس، جس کی وجہ سے سارے لوگ صحیح طریقے سے اپنے عملی طور پر مسلمان بن گئے، عملی طور پر حلال کی طرف آ گئے۔ ہم اس کی جا کر زیارت تو کریں، کیسا وہ شخص کہتے ہیں جب مسجد کی طرف آئے کہ دیکھیں اس کی زیارت کریں، تو مسجد میں آئے تو دیکھا تو وہ مسجد میں موجود نہیں تھے۔ پوچھا کہ وہ مسافر جو رات کو آیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو بتایا کہ جی صبح تہجد کی نماز پڑھ کر وہ مسجد سے باہر نکلے اور ابھی تک۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت رحمت فرماوے۔ دیکھیں کہ ایک پوری بستی ہے اور پوری بستی میں کوئی حلال اکل حلال نہیں، اس کا کھانا حلال نہیں، کوئی اپنے کاروبار میں مطلب یعنی کہ معاملات میں کاروبار میں اس طرح سے حرام شامل کر رہے، دکاندار ہے ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، ملازم ہے تو اپنی ملازمت میں نوکری میں کمی کر رہا ہے، صحیح طریقے سے مالک کا حق ادا نہیں کر، ذمہ دار ہے تو اس کا اپنا حال دیکھ۔ ہر ایک شخص اپنی ذات میں دیکھیں کہ آج ہم جو ملازمت کر رہے ہیں، جو نوکری کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے جو کما رہے ہیں، کیا اس میں کوئی حرام تو نہیں آ رہا؟ کوئی حرام چیز تو نہیں آ رہی؟ اگر کسی بھی لحاظ سے آپ کی آمدن میں، آپ کی تنخواہ میں، آپ کے وظیفے میں تھوڑا سا بھی حرام شامل ہے تو وہ سمجھیں کہ وہ حرام تھوڑا نہیں ہے، مکمل حرام ہے۔ وہ حرام کا جو لقمہ ہے یا حرام کی آمدن ہے، اس سے آپ بھی نفع اٹھا رہے ہیں، آپ کی بیوی بھی، آپ کے بچے بھی، آپ کا سارا خاندان جس کے لیے آپ کما رہے ہیں وہ سارا اس سے نفع اٹھا رہا ہے۔ تو پھر کیسے ہم اس چیز کیسے ہم پھر مسلمان ہیں؟ یا یہ ہے کہ کیسے ہماری آل اولاد، ہمارے بھی بچے ہماری بات مانیں گے، ہمارے بچے کیسے فرما بردار ہوں گے، ہمارے بچوں میں کیسے دین آئے گا جب ان کی غذا ہی حرام سے کی گئی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، جہاں حرام ہو وہاں اللہ رب العزت کی ذات نہیں آتی۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک و صاف ہے۔ اللہ نور، اللہ تو پاکیزہ ہے، روشن ہے، اور روشنی کبھی اندھیرے کی طرف نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت تو حلال چیز کو پسند فرماتے ہیں، جبکہ جس کی غذا ہی حرام ہے، جس کا خون، جب آپ غذا لیں گے تو اس غذا سے آپ کے جسم میں خون بنے گا، وہی حرام کا خون آپ کے جسم میں دوڑ رہا ہے، تو کیسے پھر اللہ رب العزت آپ کو حلال کام کی توفیق دے؟ کیسے اللہ رب العزت آپ کو نیکی کی توفیق دے؟ تو اسی لیے خود بھی حلال کھائیں، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو بھی حلال کھلائیں، اپنے کام میں دیکھیں خود ہر ایک۔ میں نہیں یہ کہتا کہ آپ حرام کا کام کر رہے ہیں، حرام کا کام کر رہے ہیں، آپ حرام، نہیں 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 نہیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہر ایک جو آمدن لے کر آ رہا ہے اس میں خود دیکھ سکتا ہے کہ میری آمدن میں سے کتنا حصہ حلال کا ہے اور کتنا حصہ حرام۔ ہر ایک کو علم ہے۔ اگر کوئی رشوت لے رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں یہ رشوت لے رہا ہوں، تو یہی رشوت حرام تو ہے۔ اگر کوئی سود لے رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں یہ سود لے رہا ہوں، تو یہ سود حرام تو۔ اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہے میں چوری کر رہا ہوں، یہ حرام۔ کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ جو لینے آیا ہے مجھ سے، یہ میرا کسٹمر ہے جو مجھ سے یہ چیز خریدنے آیا، یہ مجھ سے 1 کلو چاہتا ہے اور میں اس کو 1 کلو سے کم دے رہا ہوں، اس کو پتہ تو ہے۔ یہی تو حرام ہے نا۔ ہاں، جس چیز کا پتہ نہ ہو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہمارے تو تمام معاملات وہ ہیں جن کا ہمیں اچھے سے علم ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری آمدن جو ہے حرام کی آ رہی ہے، پھر بھی ہم اس کو استعمال کریں۔ ذرا سوچیں اپنے اندر، دعا ہے اللہ سے اللہ عمل کرے۔